بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ایڈوائزر اسلامک چینل میں ہم اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی خواہش بھی نہیں کی اور نہ ہی اس چیز کے لیے کبھی آپ نے دعا مانگی، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ چیز مل گئی، یا آپ کو زندگی میں اچانک کوئی ایسی خوشی مل گئی ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو؟ یاد رہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو بغیر مانگے بہت سی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اس کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ان خوشیوں کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہماری چینل مسلم ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم اپنی گفتگو کا آغاز ایک واقعہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ، جو کہ معروف اولیاء کرام میں سے ایک جانا پہچانا نام ہے، یہ واقعہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا اور میں رات کے وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ خالی ملے اور میں خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگ لوں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ میں کوئی موجود نہ تھا، اور ایسے میں مجھے خانہ کعبہ خالی ملا تو میں فوراً خانہ کعبہ کے پاس گیا اور باب کعبہ میں ہاتھ ڈال کر میں دعا مانگنے لگا۔ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، ہم سے ہماری مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو۔ میں نے دوبارہ کہا کہ میں اپنی بخشش چاہتا ہوں، تو دوبارہ آواز آئی کہ تم جو دوسروں کے لیے مانگو گے وہ تمہارے حق میں بہتر تھا۔ دوستو، اس واقعہ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ دوسرے بندوں کے لیے اللہ سے مانگے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اور روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا پہلے اس کے لیے قبول ہوتی ہے اور بعد میں دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو دوسروں کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیا جائے، کیونکہ محبتیں بکھیریں گے تو محبتیں ملیں گی۔ دوستو، اسی حوالے سے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی دعا اس کے بھائی کے حق میں اس قدر زیادہ قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں اتنی قبول نہیں ہوتی۔ اور فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی بہترین تدبیر کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح سے آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر و فلاح کی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے یعنی اللہ کے بندے، یہی چیز اللہ تجھے بھی عطا فرما دے۔ بس ہر مسلمان کے لیے کسی بہتری کی دعا کرنا، یہ در حقیقت فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی ایک یقینی تدبیر ہے۔ دوستو، متعدد روایات میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی تاکید ملتی ہے، اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہی مانگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی ہی نعمت و دولت کی خوشخبری ہے۔ بروایت مسلم شریف۔ ایک اور حدیث پاک میں اس طرح وارد ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی جو دعائیں تم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں دوں گا۔ دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں
کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ کیسی ہی گنہگار سہی مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے اور اسے پہلے دینے کا برملا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر رہتی تھی۔ دوستو، یہ تو تھی دوسروں کے لیے دعا کرنے کی اہمیت۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس منطق کی جو کہ آپ کی انجانی خوشیوں کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ اس بارے میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کی زندگی میں جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہوتی ہیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں ہی کی وجہ سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ اس لیے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک یا غیر متوقع طور پر کوئی خوشی مل جاتی ہے جو کہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے تو جان لیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اسی بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگو اور آپ کے اندر خوشی کے احساسات زیادہ ہونے لگیں تو جان لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو دوست کی وفا اور ماں کی دعا مل جائے۔ دوستو، قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اب سنبھل کے قدم رکھنا، پہلے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی تھیں لیکن اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ دوستو، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں والدین سر فہرست ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر دم دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں آپ کی بہنیں، بھائی، دوست اور باقی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، علماء، فقہا، اولیاء، وہ لوگ بھی پوری انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ دوستو، مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا ریاکاری سے بعید ہوتی ہے۔ ایسی دعا محض خلوص و محبت کی بنیاد پر کسی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے کی جاتی ہے۔ اس میں اخلاص بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے غائب کی دعا غائب کے لیے بڑی تیزی سے قبول ہو جاتی ہے۔ مفسرین کے نزدیک دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے۔ دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے جس کے لیے لوگ غائبانہ دعا کریں۔ دوستو، آخر میں آپ کو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعاؤں کے بارے میں ایک حدیث سنائے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی دعا، حاجی کی دعا، مریض کی دعا، مجاہد کی، اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ان کی پیٹھ کے پیچھے جو کی جاتی ہے۔ یہ 5 دعائیں فرمانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے۔ دوستو، یہ انسان کے اپنے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اور باقی لوگوں سے دعائیں لیتا ہے یا بد دعائیں۔ دعائیں لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مسلم ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔